السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا واقعہ ہے اللہ کے ایک بہت ہی کامل ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی کا واقعہ۔ حضرت جنید بغدادی بنام ایک سید زادہ جو کہ بڑا ہی کمزور اور لاغر اور دبلا پتلا تھا، کس طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک سید زادے کے بیچ کشتی کا مقابلہ ہوا، یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت سے آپ لوگ پہلے سے واقف ہوں گے۔ آپ حضرت سر سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں اور سر سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ماموں بھی لگتے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فنون سپاہ گیری میں یکتائے زمانہ تھے، خصوصاً پہلوانی میں بڑے نامی گرامی تھے۔ یعنی جو پہلوانی جو کشتی ہوتی ہے اس میں آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا نام، بڑا شہرہ تھا۔ دور دور تک لوگوں میں آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پہلوانی بہت زیادہ مشہور تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت سے سرفراز نہ فرمایا تھا اور آپ کا پیشہ اس وقت پہلوانی تھا اور سپاہ گیری تھا۔ ناظرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کشتی کے پہلوان تھے کہ آج تک آپ کو کوئی بھی زیر یعنی کہ ہرا نہیں پایا تھا، نہ ہی آج تک کوئی آپ پر قابو پایا تھا۔ اس کے علاوہ آج تک آپ ایک بھی کشتی نہیں ہارے تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بڑا فخر کرتا تھا، بڑا ناز کرتا تھا کہ ہماری ملکیت میں ایک ایسا پہلوان بھی ہے جسے آج تک کوئی بھی ہرا نہیں پایا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کشتی کا مقابلہ چل ہی رہا تھا تو بادشاہ وقت نے اس وقت لوگوں میں اعلان کیا، ہے کوئی ہمارے جنید سے لڑنے والا؟ اگر ہے تو سامنے آئے، جو بھی جنید کو ہرا دے گا ہم اسے یہ سونے کی اشرفیاں دیں گے۔ لیکن جنید کو ہرانا آسان نہیں ہے، آج تک جنید کوئی بھی پہلوانی کا مقابلہ نہیں ہارا ہے اور نہ ہی ہارے گا، کیونکہ ہمارے جنید کے پاس وہ قوت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں۔ بادشاہ سلامت نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے حد تعریفیں کی اور اس کے بعد اعلان بھی کر دیا کہ جو بھی جنید کو ہرائے گا اسے یہ سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی۔ اب وہاں پر بھیڑ میں مجمع میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ کوئی بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے مقابلے میں آنے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی کے سامنے جانا مطلب چت ہونے کے برابر ہے اور بادشاہ وقت کے سامنے ذلت کا سامنا کرنے کے برابر ہے، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے پہلوان اس وقت کے جو تھے وہ تک نہیں ہرا پائے تھے۔ کئی علاقوں کے پہلوان آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کر چکے تھے، لیکن وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی ہرا نہ پائے، بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ان کو زیر کر بھیج دیا، یعنی ہرا کر بھیج دیا۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ خاموشی کو چیرتا ہوا ایک شخص جو کہ بہت ہی دبلا پتلا اور لاغر یعنی کمزور محسوس ہو رہا تھا، وہ سامنے نکل کر آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، میں تمہارے پہلوان سے لڑوں گا اور اسے ہرا کر بھی بتاؤں گا۔ جیسے ہی وہ شخص باہر نکل کر آیا، اس نے اعلان کیا تو پورا مجمع ہنسنے لگا، کیونکہ اس شخص کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بہت کمزور انسان ہو، دبلا پتلا لاغر سا انسان تھا۔ بادشاہ وقت بھی اسے دیکھ کر مسکرایا اور بادشاہ وقت کہنے لگا، دیکھو بیٹا، تم بڑے دبلے پتلے نظر آتے ہو اور تم کمزور بھی دکھ رہے ہو، ہمارا پہلوان جنید بڑا زبردست ہے، بھلا اس سے تمہارا کیا مقابلہ اور تم اس سے کیا لڑو گے؟ تمہارا بدن دیکھو، جنید کو دیکھو، آخر تم اس سے کیا لڑو گے؟ اسی لیے یہ تمہارے مقابلے کی کشتی نہیں ہے، جاؤ تم جنید سے نہیں لڑ سکتے۔ لیکن وہ شخص جو تھا، جو دبلا پتلا شخص تھا، وہ پھر سے للکار کر کہنے لگا، مجھے ایک موقع دے بادشاہ سلامت، میں جنید کو پٹک کر چت کر دوں گا، جنید کو ہرا دوں گا۔ وہ شخص مان ہی نہیں رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے پھر منع کیا، پھر اس شخص نے للکارا کہ مجھے ایک موقع دیں۔ اس شخص کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر، بار بار للکارنے پر، مقابلے کے لیے للکارنے پر بادشاہ کو بھی اب غصہ آ گیا تھا اس شخص پر۔ آخرکار بادشاہ سلامت نے کہہ دیا، جنید اب تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا، مانا کہ یہ تمہارے مقابلے کا نہیں ہے، لیکن اس شخص کی ضد کو اب پورا تو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمیں بار بار للکار رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاس والے گاؤں میں جا کر یہ کہے کہ ہم نے جنید کو للکارا تھا لیکن جنید ہم سے لڑے ہی نہیں، اسی لیے اب دنگل تو کرنا ہوگا۔ آخرکار بادشاہ کے حکم پر اس کمزور سے لاغر سے شخص کا مقابلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس وقت کے سب سے مشہور اور طاقتور پہلوان تھے، ان سے شروع ہو گیا۔
جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھم ٹھونک کر مقابل میں آئے اور دونوں کی پکڑ ہونے لگی تو اچانک سب نے دیکھا کہ اس کمزور سے لاغر سے دبلے پتلے شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں چپکے سے کچھ کہا، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ اے جنید بغدادی، میں سید ہوں، محتاج ہوں، میں آل رسول ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں، میری بہن بیٹیاں بھوکی کئی دنوں کا فاقہ کر رہی ہیں، اے جنید بغدادی، اگر تم یہاں میری لاج رکھ لو گے اور مجھ سے ہار جاؤ گے تو سیدوں کے گھر کی تمہیں دعا لگے گی، سیدوں کو تمہاری وجہ سے اجرت مل جائے گی، کھانا مل جائے گا، اور وہ بھوکی سید زادیاں کھانا نوش کر لیں گی۔ اے جنید، تم مجھ سے ہار جاؤ، تم میری یہاں عزت رکھ لو گے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو میرے نانا جان ہیں ان سے کہہ کر آخرت میں تمہاری عزت رکھواؤں گا، میرے نانا جان سے کہہ کر تمہیں وہاں پر عزت دلواؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی اپنے کانوں میں یہ آواز سنی، اس سید زادے کی بات سنی، تو وہ لڑتے لڑتے اچانک گر پڑے۔ اللہ اکبر! جب تو بڑا شور و گل ہوا، بادشاہ نہ مانا، دوبارہ کشتی کرائی، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے پچھڑ گئے۔ تیسری بار پھر کشتی ہوئی، پھر چاروں شان چت۔ آخر بادشاہ نے اس کو مان لیا کہ اس شخص نے حضرت جنید بغدادی کو گرا دیا ہے، ہرا دیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو انعام دیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا کہ سچ کہو یہ کیا بات تھی؟ آپ نے بادشاہ سلامت سے کچھ نہ کہا اور خاموشی اختیار کر لی۔ بادشاہ نے بھی آپ کو فٹکار لگائی کہ جنید، تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ اس کے بعد آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو دیکھنے آئے تھے لوگ، جو شور غل مچا ہوا تھا، مجمع عام جو لگا ہوا تھا، اس میں آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذلت اور سید کی عزت گوارا کی۔ فی الحقیقت یہ بات پہلوانی اور بہادر انسان کے لیے بہت مشکل تھی، کیونکہ ناظرین محترم، ایک پہلوان کی عزت ہی کشتی سے ہوتی ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سید کی عزت کو اپنی ذلت سے زیادہ سمجھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میری وجہ سے سید زادہ اگر جیت جاتا ہے تو انعام و اکرام کی رقم سے اس سید زادے کے قبیلے کی، اس کی بہن بیٹیوں کی، میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بھوک پیاس تو مٹ جائے گی۔ کم سے کم میں زندگی میں کچھ کر نہ پایا تو مجھے یہ تو خیال رہے گا کہ میں نے ایک مرتبہ آل رسول کی خاطر اپنے نفس کو اتنی لمبی چوٹ پہنچائی تھی۔ ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی عزت کا انہیں کیا صلہ ملا، یہ آگے واقعے میں آپ کو معلوم پڑے گا۔ اس کے بعد ناظرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر کوئی ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگا کہ دیکھو دیکھو، وہ جنید بغدادی جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پہلوان سمجھتے تھے، لیکن ایک سیدھے سادے اور کمزور لاغر دبلے پتلے لڑکے نے انہیں چت کر دیا۔ ایسی کاہے کی پہلوانی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بار بار ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بادشاہ کا بھی ان پر سے یقین اٹھ چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت غمگین تھے کہ اتنی ذلت و رسوائی انہیں برداشت کرنا پڑ رہی تھی، وہ بھی وقت کے سب سے بڑے پہلوان ہو کر۔ ناظرین محترم، جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو ایک شب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رو کر حضور خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار، پوری امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ حضور، میں نے تو آپ کی آل کی خاطر یہ سب کیا تھا، حضور میں نے تو آپ کی آل کا حکم مانا تھا، میں نے تو ان سید زادیوں کی خاطر اس کشتی سے ہارا تھا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے مختار کائنات، یہ مجھے کیا صلہ مل رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے کچھ غلط کیا تھا؟ ایسے کر کے رو کر نہ جانے کب آپ کی آنکھ لگ گئی، اور جب آپ نے خواب دیکھا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اسی شب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کا وہ سبز گنبد روشن ہو رہا ہے اور ایک نورانی ہستی تشریف لا رہی ہے، جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھی حیران ہیں۔ اچانک در و دیوار سے یہ آوازیں آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے
کہ یہ تو میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جن پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ فوراً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھ جاؤ، قیامت سے پہلے ہی اپنی قسمت کی سرفرازی کا مظاہرہ کرو۔ نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکستگی کی ذلت کا انعام قیامت تک تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح اور کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ اے جنید، آج سے تم کو اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے، تمہیں اولیاء کرام کی فہرست کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا تو ہم سب لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کے ساری کائنات، یہ پوری کائنات چمکتے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کا دل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر نثار ہو چکا تھا، اور یہاں تک کہ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج اتار کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے پوری کی پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کے ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اہل بیت کرام اور آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم اور ان سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کے مزید واقعات اور ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے واقعے یا ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔